غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا، محرم 7 ہجری۔ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے۔ اس کی آب و ہوا قدرے غیر صحت مند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے، تو آپ نے چاہا کہ بقیہ 2 بازوؤں یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں، تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو۔ اور مسلمان ایک پہم خونریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بھڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگاہ التفات کا مستحق تھا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا۔ نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم منافقین سے جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پیہم قائم کر رکھا تھا، اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں، اور ان دسیسہ کاروں اور سازشیوں کے سربراہوں مثلاً سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان یہود کے متعلق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے کام لیا تھا۔ قدر تاخیر سے اس لیے کام لیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش، جو ان یہود سے زیادہ بڑی، طاقتور، جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی۔ اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاسبے کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ خیبر کو روانگی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا فعجل لکم ھذہ۔ اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ جس کو فوری طور پر ادا کر دیا، اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے۔ اسلامی لشکر کی تعداد۔ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم
یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا۔ جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں، ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام حضرت صبا بن ارفتہ غفاری کو اور ابن اسحاق کے بقول نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا گیا تھا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت صبا بن ارفتہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی۔ چنانچہ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار نہیں دی جائے گی۔ خیبر کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ خیبر کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا۔ اس کے عین کو زیر ہے اور صاد ساکن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں پر زبر ہے۔ پھر وادی صحبا سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں ہے جہاں ازل و خارا کی غداری سے بنو لہیان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت اور حضرت زید و خبیب کی گرفتاری اور پھر مکے میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی، لیکن اثناء راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اسی لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینے کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس
حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں، اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ ایک رہنما نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام حزن، سخت اور کھردرا ہے، آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش، تفرخ و اضطراب والا ہے، آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاتب، لکڑہارا ہے، آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ حسین نے کہا مرحب، کشادگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا۔ راستے کے بعض واقعات۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ؟ عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی ہدی خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدا لک متقینا وثبت الاقدام الا خینا والقینا سکینتا علینا انا اذا سیہا بنا ابینا وبالسیاہ اولو علینا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہدی خان ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن اکو۔ آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ نے ان کے وجود سے ہمیں بہراور کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائیں مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہراور ہوتے۔ خیبر کے بالکل قریب وادی صحابہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لائے گئے، آپ کے حکم سے ملائے گئے، پھر آپ نے کھائے اور صحابہ نے بھی کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں۔ مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے غلس اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر نے بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتلائی کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ مقام
قلعہ نطاط سے بہت ہی قریب ہے، اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں۔ انہیں ہمارے حالات کا پورا پورا علم رہے گا، اور ہمیں ان کی حالات کی خبر نہ ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ہم ان کے شفقوں سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے، اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو، اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو رائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ نیز جب آپ خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا، تو آپ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی: اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا ورب الارضین السبع وما اخللنا ورب الشیاطین وما ازللنا فإنا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شر هذه القریة وشر اہلها وشر ما فیها۔ اے اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔ جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے۔ جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا، انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیبر کی آبادی دو منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں حسب ذیل 5 قلعے تھے: ایک حصن نائم، 2 حصن صعب بن معاذ، 3 حصن قلعہ زبیر، 4 حصن ابئی، 5 حصن نزار۔ ان میں سے 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نطاط کہلاتا تھا، اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شخ کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ کتیبہ کہلاتا تھا، اس میں صرف 3 قلعے تھے۔ ایک حصن خموس، یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ 2 حصن وتیح، 3 حصن سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے تینوں قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ معرکے کا آغاز اور قلعہ نائم کی فتح۔ مذکورہ بالا 8 قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی
تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرہب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان میں اتر کر پہلے مرہب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سلمہ بن اکو نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرہب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا ہوا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا، خد علمت خیبر انا مرہب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ اس کے مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا، قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل معامر۔ خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرہب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی۔ عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر تھے، وہ بڑے جاباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرہب کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکو کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی نے یہ اشعار کہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابات کریہ المنظرہ او فیہم بالسعی کیل سندرہ۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرہب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرہب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حصن نائم کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی سربراہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تاب مقاومت نہ رہی، چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ بعض ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقاومت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپکے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صاب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نائم پر قبضہ کر لیا۔